بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کو سنوارنے کے مشن کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مشن ہے اور اب جبکہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب جو ہیں وہ کراچی کے میئر منتخب ہو چکے ہیں, تو ترقیاتی کام کا آغاز تو ضرور ہوا ہے, لیکن پھر بھی کراچی کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت سی ایسی سڑکیں جو کہ تعمیراتی کام کی وجہ سے بند ہیں. خاص طور پہ اگر ہم ضلع وسطی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی سڑکیں ہیں جو کہ دورویا سڑکیں جو ہیں وہ اب سنگل ٹریک پر چلنے پر مجبور ہیں, اس لیے کہ اس پہ کچھ پہ سیوریج لائن ڈل رہی ہے, کچھ پہ استرکاری اور پیوندکاری کا کام جاری ہے, کچھ سڑکیں نئی طور پہ بنائی جا رہی ہیں, دوسری جانب کچھ فلائی اوورز اور جو انڈر پاسز ہیں ان پہ بھی کام چل رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں انہوں نے کراچی کے بلدیاتی نمائندوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے, اور اجلاس میں بلدیاتی نمائندوں کی تجاویز میں ترقیاتی منصوبوں کو ترتیب دی جائے گی. وفاقی حکومت جو ہے, دوسری جانب جب ہم بات کریں گے قومی سیاست پہ, تو یہ بھی دیکھیں گے کیا وفاقی حکومت یا اسمبلیاں جو ہیں وہ 14 اگست کو جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر لیں گی, یا اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی آیا اسمبلیوں کو وقت سے قبل یعنی 48 گھنٹے قبل تحلیل کر دیا جائے گا ایڈوائس کے ذریعے جو کہ وزیر اعظم دیں گے صدر کو, اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی تاکہ 90 دن کے بعد انتخابات ہوں, یا پھر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور 60 دن کے بعد یعنی اکتوبر میں انتخابات ہوں گے. دوسری جانب کچھ سیاسی ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ممکن نہیں ہیں, ہو سکتا ہے یہ انتخابات مزید 3-4 مہینے یعنی فیبرری مارچ میں کرائے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابات کے لیے تیار نظر آتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے چونکہ پہلے سے کیمپین شروع کی ہوئی ہے, دوسرے وفاقی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود معاشی بحران اور دیگر چیزوں کا جو الزام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سر نہیں لیتی ہے, یعنی یہ تمام جو ملبہ ہے یہ جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سر پہ. دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون یہ خواہش یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آئیں اور وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں. اگر وہ الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے تو اس کے لیے وقت درکار ہوگا, یعنی اگر میاں محمد نواز شریف سپٹمبر کے بعد آتے ہیں اس لیے کہ چیف جسٹس کی جو مدت ملازمت ہے وہ مکمل ہوتی ہے 16 ستمبر کو, اور اس کے بعد ہی یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور اس کے بعد وہ الیکشن کیمپین کو خود لیڈ کریں گے. اس لیے کہ ووٹ بینک یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ کا جو اصل ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا ووٹ بینک ہے. گو کہ ان کے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم ضرور ہیں, پارٹی کو اس وقت ضرور چلا رہے ہیں, مریم نواز چیف آرگنائزر ہیں, وہ بھی اپنے طریقے سے پارٹی کو چلا رہی ہیں, لیکن ووٹ بینک پنجاب میں نواز شریف کا ہے, اور اگر پنجاب سے نون لیگ کو اکثریت حاصل ہوتی ہے تبھی وہ وفاقی حکومت بنا سکے گی. ناظرین, اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, کوئی کسی قسم کا کوئی پلان بنایا جائے گا, یا پھر ایک دوسرے کے مد مقابل جو ہے وہ الیکشن لڑا جائے گا. اس بات مطلب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ دبئی میں جو میٹنگ ہوئی اس میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو پائی, یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے کہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی الیکشن کس طریقے سے کرائے جائیں گے, یا یہ کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا آپس میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, یا پھر یہ الیکشن ایک دوسرے کے مد مقابل لڑے جائیں گے. اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. مولانا فضل الرحمان ہمیں ناراض نظر آتے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے جو کہ شہباز زرداری ملاقات تھی, دبئی میں یہ ملاقات ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ جی اتنے بڑے اگر فیصلے ہونے تھے کہ الیکشن کب ہونے ہیں, الیکشن کس طرح ہونے ہیں, تو پھر اس میں مولانا فضل الرحمان جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کو ضرور شامل ہونا چاہیے تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, اس لیے اگر مولانا کو نہیں بلایا گیا یا ان سے مشاورت نہیں کی گئی تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پھر ناظرین, تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے اقبال سان صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. کہتے ہیں خیریت سے آپ؟ تھینک یو, آپ نے انوائٹ کیا, بہت شکریہ. جی اقبال صاحب, سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ کراچی کو سنوارنے کا مشن تو جاری ہے, لیکن سنوارنے کے مشن میں ترقیاتی کاموں کی وجہ سے عوام کو بڑی تکلیفوں کا سامنا ہے. ہم چاہے آپ یہاں کی اگر بات کرتے ہیں جو ضلع شرقی ہے, ابھی آپ آئے ہوں گے آفس میں اوپر تو آپ نے سیوریج کی حالت دیکھی ہوگی, اس کے علاوہ سڑک کی حالت آپ کے سامنے ہے. اب ضلع وسطی میں آپ جائیں تو اگر جو ہے وہ ضلع وسطی میں ایسے روڈز خراب ہیں جو کہ ڈاکٹر عاصم کے اس میں آتے ہیں, جو ان کے ہاسپٹل کو لیڈ کرتے ہیں, یا دوسرا والا روڈ ہے, تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کام دیکھیں
اعتراض اس بات پہ لوگوں کو نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اس پہ اعتراض ہے کہ جی جتنی سست روی سے کام ہو رہا ہے یہ سالہ سال اسی طرح روڈ کھدے پڑے رہیں گے, دو رویہ ٹریفک ایک ہی سنگل ٹریک پہ چلتی رہے گی, سیوریج کا جو حالت ہے اس وقت شہر میں وہ ابتر ہوتی جائے گی. کیا پلان کیا گیا آپ کی طرف؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, اور ہمیشہ آپ جو ہے شہر کراچی میں جو ترقیاتی کام ہیں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے آپ نے, اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ظاہر ترقیاتی کام جب ہوتے ہیں تو کچھ تکالیف تو ہوتی ہیں. آج پھر آپ کا ٹاپک اسی طرف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے گفتگو میں ہمیشہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, صورتحال ابھی بھی کچھ اسی طرح کی ہے. شکایت بالکل ہوگی, اور میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ اسپیشلی میں یونیورسٹی روڈ پر جو کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ عرصہ تاخیر کا شکار ضرور رہا. لوگوں کو تحفظات ہیں یقیناً, کچھ ٹیکنیکل سائٹ پر, کچھ فائنینشیل سائٹ پر کچھ پرابلمز ہوئی تھیں, لیکن وہ کام ایک بار پھر بہت تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے. گلستان جوہر میں اوور ہیڈ برج تھا, بہت قلیل مدتی وقت میں اس برج کو عوام کے لیے کھول دیا گیا. اسی گلستان جوہر کے اوور ہیڈ برج کے ساتھ انڈر پاس کا کام شروع ہو گیا, جو سماما شاپنگ سینٹر سے ایئرپورٹ جانے والا راستہ یا پہلوان گوٹ جانے والے راستے کی طرف انڈر پاس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگست تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ بھی قلیل مدتی ایک پروگرام تھا. اسی طرح شہر میں مختلف ترقیاتی کام ہوئے, شہید ملت روڈ ہو, اس کے انڈر پاسز ہوں, وہ بھی بڑے قلیل مدت میں مکمل ہوئے. کہیں کہیں کچھ ہڈلز آ جاتی ہیں, کچھ ٹیکنیکل سائٹس پر پرابلم ہوتی ہیں, تو اس کو دور کیا جاتا ہے. بات آپ کی غلط نہیں ہے. یہ کام صرف ان علاقوں میں ہوں گے جہاں آپ کے چیئرمین ہیں, یا پھر جہاں پہ جماعت کے چیئرمین ہیں وہاں پہ بھی کام؟ آج بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بلدیاتی نمائندوں کو سی ایم ہاؤس مدعو کیا, ان سے گفتگو بھی کی, ان کو زہرانہ بھی دیا, ان کی عزت افزائی بھی کی. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں تھے, اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے, اس میں تحریک انصاف کے لوگ بھی شامل تھے. ان کے بھی تحریک انصاف کے لوگ تو سر آپ کے ساتھ ہی ہو گئے نا, وہ تو آپ نہیں سر, جو ٹاؤن چیئرمین ہیں آپ تو جو نہیں سر, جو ٹاؤن آپ کے ساتھ ہی گنے جائیں گے. چلیں اس کو ایسا کر لیں, کوئی بات نہیں. آپ 32 لوگ تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہیں, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی پارٹی سے بھی اختلاف رائے رکھتے سا, اور مرزا صاحب کو انہوں نے ووٹ بھی نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب میں خامخواہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. دیکھیں یہاں پر آج وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کراچی کو, ڈپٹی میئر کراچی کو بٹھا کر ان تمام ٹاؤن چیئرمینز اور وائس چیئرمینز کو بلا کر ان سے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ٹاؤن کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ہو, اگر اس میں ترقیاتی کام متاثر ہوں گے, اس کی سڑک ٹوٹی پھوٹی ہوگی, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کس پارٹی کی وجہ سے. وہ ہماری کارکردگی پر نشاندہی ضرور ہوگی, چاہے وہ جو ٹاؤن اس پارٹی کے پاس ہے. تو انہوں نے اپنے دروازے کھولے, اور پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہمارے میئر کراچی نے اور ہماری تنظیم نے بھی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی تھی کہ آئیں مل جل کر اس شہر کی خدمت کریں. تو آج وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی کیا, اور اس تمام جو مخالف سیاسی پارٹیز کے چیئرمین وائس چیئرمین ہیں ان کو اس بات کی یقین دہانی بھی کروائی کہ بلا تفریق جو ٹاؤن چیئرمینز ہمارے اختیارات کے ساتھ ہوں گے وہی اختیارات آپ کے پاس ہوں گے. جو ٹاؤن چیئرمینز کو فنڈ ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیا جائے گا وہی آپ کو دیا جائے گا. جتنی طاقت آپ کے پاس ہوگی اتنے دوسروں کے پاس برابر دیا جائے گا سب کو. تو یہ بڑے دل کے ساتھ ان کو بلا کر شہر کی ترقی کے لیے بات کی گئی ہے, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل بالکل. آپ سے مزید گفتگو کریں گے سر, لیکن ایک چھوٹا سا ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے اب بلدیاتی اداروں میں کام کر رہی ہے, ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آج جو ہے وہ اجلاس بھی بلایا بلدیاتی نمائندوں کا, اور ان کی تجاویز سے اب مزید ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ ترتیب دیے جائیں گے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی کوئی بھی جو چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھے لیکن برابر فنڈز دیے جائیں گے. بڑی حیرت کی بات ہے, ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رولنگ پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی اتنے ہی فنڈز دے جتنے کہ اپنے نمائندوں کو دیتی ہے. ہم نے ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے دیکھا کہ اگر 15 کروڑ روپے انہوں نے اپنے ایم این ایز کو دیے کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے, لیکن وہ ایم این ایز جو ان کے اتحاد میں شامل نہیں تھے یا اپوزیشن سے تعلق رکھتے تھے ان کو کوئی
پیسے نہیں دیے گئے اور یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ اس علاقے میں بھی عوام رہتے ہیں, اس علاقے میں بھی لوگوں کے مسائل ہیں, اس علاقے کے لوگوں کے بھی مسائل حل ہونے ہیں, لیکن صرف تفریق کے ساتھ انہی لوگوں کو پیسے دیے گئے جو کہ ان کی پارٹی سے یا ان کے اتحادی تھے. اقبال خان صاحب, یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے, لیکن یہ بات کیا صرف اعلان کی حد تک ہی رہے گی یا واقعی اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا؟ کیونکہ ہم جب جماعت سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, باتوں کی حد تک ضرور کوآرڈینیشن کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا آپ سے کرنے کا دل چاہ رہا ہے. جی جی, نہیں ابھی ہم ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب کو لیں گے, ان کو بھی لے لیں, بالکل ان سے ڈائریکٹ بھی آپ میں کر سکتا ہوں بات, بالکل کرتے ہیں. آپ مجھ سے اگر بات کرتے ہیں تو میں ابھی سوال چھوڑے جاتا ہوں ان کے لیے کہ جماعت اسلامی کے کسی بھی رہنما کے منہ سے آپ نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام اچھا کیا ہے کبھی زندگی میں؟ تمام وہ تو ہم نے پیپلز پارٹی کسی رہنما کے منہ سے بھی نہیں سنا کہ جماعت اسلامی نے کبھی کوئی کام. میں نے آپ سے کہا ہے کئی بار نعمت اللہ خان کی تعریف کرتے ہوئے اچھا کام کیا, کون کون سے اچھے کام کیے؟ نعمت اللہ خان نے اپنے جو ان کا ناظم والا ٹرنیور تھا اس میں انہوں نے اچھا پرفارم کیا, اور میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کے کئی پروگراموں میں کر چکا ہوں, اور آپ ہی کے نہیں مختلف ٹی وی چینلز میں بھی کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جب کچھ چیز اچھی حافظ نعیم پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں, حافظ نعیم صاحب اگر سیٹ زیادہ لے لیتے تو بالکل ان کا رائٹ تھا, وہ بن جاتے, وہ پرفارم کرتے, ہم ان کی بھی تعریف کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں پہ پٹی نہیں بندی ہونی چاہیے. چیئرمین وائس چیئرمین وہ صحیح کام کر سکتے ہیں. دیکھیں, آپ نے ابھی آلائشوں کے حوالے سے جو ہے میئر کراچی کے ساتھ ان کا کوارڈینیشن دیکھا, اور شہر میں آلائشیں اٹھانے کے حوالے سے اس دفعہ بلدیاتی نمائندوں کی پرفارمنس بھی دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی کے نمائندوں کی, بلدیاتی نمائندوں کی, تمام نمائندوں. یس, ہمارے پاس 13 ٹاؤنز ہیں, باقی ٹاؤنز تو نہیں ہیں ہمارے پاس, لیکن شہر میں دیگر بھی ٹاؤنز ہیں, 25 ٹوٹل ٹاؤنز ہیں, 12 ٹاؤن ہمارے پاس نہیں ہیں. تو ان 12 ٹاؤنز میں ہمارے لوگ نہیں ہیں, تو جن 12 ٹاؤن میں کام ہوا ہے وہ بھی شہر کا پارٹ ہے, تو وہاں بھی پرفارمنس دکھائی گئی. تو بات یہ ہے کہ دونوں نے مل جل کر کوارڈینیشن کر کے میئر کراچی کے ساتھ مل کر تمام سیاسی جماعتوں نے کام کیا, اور میئر کراچی نے بھی ان سب کو آن بورڈ لیا. تو ہمیں کہیں نہ کہیں جب جہاں اچھی بات ہو رہی ہو, میرا ماننا یہ کہ اس کا تذکرہ, اس کو اپریشیٹ, اس کے جو اس کا رائٹ ہے اس کا ملنا چاہیے. چلیں, ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب آن لائن موجود ہیں. ہم سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کرتے ہیں, رہنما جماعت اسلامی کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب؟ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ فرسٹ کلاس. جی جی الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان. جی صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ اب تو بلا تفریق کام ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ نے بھی آج اجلاس بلایا اور آپ کے نمائندے بھی جو ہے نا وہ اس میں شامل تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بلا تفریق فنڈز دیے جائیں گے. کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہی نمائندوں کو فنڈز دے گی, سندھ حکومت کی جانب سے تمام جو بلدیاتی نمائندے ہیں, چیئرمین وائس چیئرمین, ان کو فنڈز دیے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں اس قسم سے جو ہے یہ کچھ آپ لوگوں کے بھی جو شکایات ہیں وہ دور ہوں گی؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ جو تجربہ ہے وہ تو بڑا خراب رہا ہے. انتخابات سے لے کر اب تک کا تجربہ بھی بہت خراب رہا. انتخابات جس طریقے سے انہوں نے چھینے ہیں کراچی کے عوام سے, تو وہ بھی بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے جو مسلسل جاری ہے اور جاری رہے گی جب تک لوگوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو صرف باتیں کرنے کی ہیں کہ حق دیے جائیں گے. انہوں نے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس یا یہ ایکٹ جو ہے اس وقت, اس میں جس طریقے سے حقوق چھینے ہیں یونین کمیٹیز کے, میٹروپولیٹن کارپوریشن کے, کارپوریشنز کے, ٹاؤنز کے, یعنی زیرو کر دیا ہے تقریباً. جو کچھ بچا کچھ تھا, جو تعلیمی ادارے تھے, صحت کے ادارے تھے, وہ بھی انہوں نے جو 2021 کے اندر آرڈیننس یہ لے کر آئے تھے ایکٹ میں ترمیم, وہ لے لیے تھے, اور کوئی بھی چیز واپس نہیں کی گئی ہے. اس وقت یونین کمیٹیز جو کراچی کی جو بیسک جو کام کرنے والے اکائیاں ہیں, آپ سوچئے کہ ان کے پاس ٹیکس یا فیس یا چارجز کی مد میں کوئی ان کا نام و نشانی نہیں ہے. شہری علاقے سندھ کے جتنے بھی ہیں اس میں وہ کوئی ٹیکس یا وہ ریٹ وغیرہ وصول ہی نہیں کر سکتی. مطلب کیا حقوق دیں گے میری سمجھ میں نہیں آتا, جب آپ قانون کے اندر کوئی چیز دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یونین کمیٹیز کو. تو جو بنیادی اکائی ہے, اب یہ صرف باتیں کرنے کی ہیں. اب تک تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بنی نہیں ہے. ابھی تو پہلا حق تھا کہ جو کراچی کی کونسل تھی اس کے سامنے بجٹ پیش کیا جاتا, وہ بجٹ اپروو کرتی, اور بجٹ میں پھر اس کے حساب سے سارے اماؤنٹس رکھے جاتے اور لوگوں کو حقوق ملتے. لیکن انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا, انہوں نے 17 تاریخ کو وہ بجٹ بیک ڈیٹ میں 14 تاریخ کی ڈیٹ میں اس کو اپروو کرا لیا, کونسل کے سامنے لے کر نہیں آئے. اب یہ اتنی شرمناک بات ہے نا کہ ایک سٹی کونسل جو وجود میں آ چکی ہے, میئر کا انتخاب ہو چکا ہے, لیکن آپ بجٹ کو کونسل میں نہیں لے کر آ رہے بلکہ ایڈمنسٹریٹر سے بات کرا رہے ہیں بیک ڈیٹ کے اندر. مطلب اس سے اندازہ ہو رہا ہے, اب باقی چلیے آگے دیکھیں گے, لیکن اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کے یہ حقوق دینے کا ارادہ سر. لیکن ابھی تو جو اجلاس بلایا گیا اس میں ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کی گئی, بجٹ دینے کی بات کی گئی.
اگر آپ لوگوں کو بھی بجٹ اتنے ہی دیے جاتے ہیں جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو دے دیے جاتے ہیں, پھر بھی شکایات رہیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ شکایات؟ دیکھیے ہم تو بلا وجہ شکایت کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے جو بھی اجلاس بلائے تمام ریزرویشنز کے باوجود ہمارے لوگ گئے. وزیر اعلیٰ کے اس میں بھی گئے اجلاس میں. اس سے پہلے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں اجلاس ہوا تھا جس کو میئر, جن کو ہم تسلیم نہیں کرتے, مرزا وہاب صاحب کو میئر, لیکن اس کے باوجود ہم گئے کیونکہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے تھا. ہم اس وقت بھی اس اجلاس کے اندر گئے. تو ہم دیکھیے الحمدللہ کوئی جھوٹ بولنے والے اور غلط بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر یہ واقعی کوئی اچھا کارنامہ انجام دے دیتے ہیں اپنے ماضی کے برخلاف تو ضرور ہم خیر مقدم کریں گے. اور ذاتی کوئی ہماری لڑائی تھوڑی ہے, نہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے لڑائی ہے, نہ وزیر اعلیٰ صاحب سے لڑائی ہے. ہماری تو لڑائی صرف اس بات کے اوپر ہے کہ آپ جس طریقے سے لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں کراچی کے تمام اداروں پر. آپ اندازہ کیجئے کراچی کے تمام اداروں کے اوپر دیگر علاقوں سے لا کر جو ہے آپ لوگوں کو تعینات کر رہے ہیں. پوری کراچی میں کرپشن کا ایک نظام آپ نے بنا دیا ہے اور آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. پوری کراچی مافیا کے حوالے کر دی ہے. اس وقت بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے پوری کراچی میں بھرپور طریقے پر انلیگل کنسٹرکشن کرا رہی ہے. پوری کراچی میں قبضے ہو رہے ہیں لیکن نہ کوئی ادارہ سننے کو تیار ہے, نہ روکنے کو تیار ہے. پٹا سسٹم پر آپ مجھے بتائیں, حق دینے کی بات کر رہے ہیں. پوری کراچی میں آپ نے پٹا سسٹم کے اوپر کراچی کو پٹے بھی دے دیے ہے اور ان کا صرف کام یہ ہے کہ وہ پیسے جمع کریں اور اوپر پہنچائیں. اس کے نتیجے میں کراچی میں جو تباہی اور بربادی آ رہی ہے, ہر گلی کے اندر انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ہر جگہ گیس کی کمی, پانی کی کمی, بجلی کی کمی, سیوریج کا نظام خراب, پارکنگ کا مسئلہ, سڑکیں ٹوٹی. آپ مجھے بتائیے یہ ارریورسیبل لاس ہے کراچی کا جو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. چلیں اقبال خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. سر بڑی شکایتیں ہیں صاحب کو, کہتے ہیں ہم تو ویسے مانتے نہیں ہیں صاحب کو میئر, لیکن پھر ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ شرفوزی صاحب نے بات تو درست کی کہ جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی میٹنگ ہوئی, جی بلایا گیا, آئے یہ لوگ, وزیر اعلیٰ سندھ نے بلایا, جی چلے گئے یہ لوگ. تو یہ کریڈٹ بھی یہ لے لینا چاہتے ہیں نا کہ جی ہم نے جانے دیا. بھائی آپ یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی کو دینے میں آپ کو کیا کبات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے اداروں کے ذریعے وزیر اعلیٰ نے آپ کے لوگوں کو آن بورڈ لیا, آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ نہیں نکلیں گے ان کے منہ سے لفظ. میں ابھی آپ سے پہلے 1-2 منٹ پہلے کہا ہے کبھی بھی اپریسیشن آپ ان کے منہ سے نہیں نکالیں گے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلا تفریق جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر اس شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کے دوست اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں جناب یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے بھیج دیے. وہ خدا کے لیے بھائی, میں ابھی ایک پچھلے دنوں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا تو ایک جماعت اسلامی کے دوست نے کہا جناب وہ تباہ ہو گیا جی بقرعید میں جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت. بھائی اپنی مدد آپ کے تحت کیسے؟ آپ کو مشینری پرووائڈ کی گئی, آپ کو اسٹاف دیا گیا, آپ کو سالڈ ویسٹ کا اسٹاف دیا گیا, آپ کو اکوپمنٹ دیا گیا. تو جواب میں وہ کہتے ہیں جی وہ آپ کے گھر کا تھوڑی تھا. تو میں نے کب کہا کہ وہ ہمارے گھر کا تھا؟ حکومت سندھ کا تھا. تو آپ اس بات کو ایڈمٹ کریں کہ حکومت سندھ کے نمائندوں نے آپ سے تفریق نہیں کی. یہ نہ نکلے گا ان کے منہ سے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ کو اختلاف ہوگا, آپ کا حق ہے آپ کریں. آپ کے اوپر میئر کے الیکشن پر اختلاف ہے کہ آپ کا رائٹ ہے آپ کریں. آپ اس کو نہیں مانتے, آپ کا حق ہے نہ مانیں. لیکن ہم جو شہر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ, بلا تفریق, بلا سیاسی رقابت کے باوجود ہم آپ کو ساتھ لے کر, پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر, متحدہ قومی موومنٹ کو ساتھ لے کر, اور ہم دیکھیں جب بلدیاتی الیکشن میں جب ہم جا رہے تھے تو متحدہ قومی موومنٹ کے دوستوں نے کو کہا کہ خدا کے لیے الیکشن آپ لیتے ہیں کہ اعتماد میں متحدہ کو, ہم نے کہا کہ وہ الیکشن لڑے نہیں لڑے, ان کو کسی نے منع کیا ہوگا, نہیں لڑے وہ بیچارے. اچھا ہاں نہیں لڑے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے نا. اگر وہ لڑتے, آپ کے کہنے پہ وہ نہیں لڑے. نہیں ہم نے تو پوری کوشش کی کہ وہ الیکشن میں حصے لیں. اور آپ نے جو ہے نا وہ ان کی فرمائش پہ جو نوٹیفیکیشن بھی نکالا گیا ڈی لمیٹیشن کا تمام کچھ. دیکھیں چونکہ وہ فیڈرل میں اتحادی تھے, ان کے ریزرویشنز تھے, اس کے اسی لیے وہ نوٹیفیکیشن نکالا گیا کہ جب آپ اتحادی ہوتے ہیں تو آپ کو اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگ چاہتے تھے کہ الیکشن, ہم چاہتے تھے الیکشن, اور ہم تیار تھے اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم تیار ہیں. ٹھیک چلے آپ سے مزید گفتگو ہوگی. ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم ایک طرف تو بات کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی مسائل پہ, اور اب کچھ بات کرنا چاہیں گے قومی سیاست کے حوالے سے. یعنی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا الیکشن اکتوبر یا نومبر میں ہونے جا رہے ہیں, یا پھر اس وقت پاکستان ان حالات میں متحمل نہیں ہے الیکشن کا.
اس لیے شاید کچھ ٹائم کے بعد یا پھر فروری مارچ میں الیکشن ہونے جائیں گے. اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین، رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال خان صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے اور رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اقبال خان صاحب کیا کہتے ہیں سر، الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے؟ اسمبلیاں تحلیل ہوں یا مدت پوری کریں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی، پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ صورتحال، کسی بھی حال میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اس بات کی قائل رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے چاہیے. وہ دونوں صورتوں میں مقررہ وقت پہ ہو جائیں گے سر. چاہے تحلیل ہو جائیں اسمبلیاں تو 90 دن میں ہو سکتے ہیں، اگر مدت پوری کرتی ہے اسمبلی تو 60 دن میں ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کی پارٹی کیا چاہتی ہے؟ دونوں صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ دیکھیں ہماری پارٹی کے مدت پوری کرے یا تحلیل ہو. سینئر رہنماؤں نے سر بات یہ بھی اعلان کر دیا کہ جی 8 تاریخ کی ڈیڈ لائن بھی دے دی کہ 8 تاریخ تک جو ہے وہ اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل کر دی جائیں تاکہ شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے کہ جی اسمبلیاں جو ہے نا وہ یہ حکومت کی مدت جو ہے وہ 14 اگست کو پوری ہو جائے گی. اس کے بعد الیکشن کمیشن ڈیٹ دے کہ کب الیکشن کرانے ہیں. لیکن اس بات پہ کوئی واضح بات نہیں آئی کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ 48 گھنٹے پہلے جو ہے نا اسمبلیاں تحلیل کرتی جائیں گی. دیکھیں اگر آپ معلومات کی بنیاد پر دیکھیں تقریباً مدت پوری ہو ہی جائے گی نا. آپ چاہے 2 دن پہلے اگر تحلیل بھی ہو جاتی کیا فرق پڑتا ہے سر؟ 1-2 دن سے کوئی فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ظاہر قانونی جو سکم ہے جو وہ اس میں یہ ہے 60 اور 90 دن کا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 90 دن میں ہو جائیں گے. بات ایک ہی ہے سر، 2 مہینے یا 3 مہینے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. 88 کے الیکشن بھی نومبر میں ہوئے تھے، آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کی. بالکل صحیح ہے. تو نومبر سوٹیبل ہوتا ہے، نومبر سوٹ کرتا ہے ہمیں، بالکل نومبر سوٹ کرتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہو جائیں گے. جو اکتوبر نومبر کی ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے اسی اسنا میں الیکشن جو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش بھی ہے، یہ کوشش بھی ہے یہ کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں. تیاری ہماری مکمل ہے. ایون پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے کئی حلقوں پر اپنے کینڈیڈیٹس بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی تیاری مکمل کر لی ہے. اناؤنس نہیں کیے، تیاری مکمل ہے، شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں. کراچی میں بھی چند ایک سیٹوں پر باقی ہے بات چیت کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کام مکمل ہے. جس طرح بلدیاتی الیکشن کی تیاری آپ ہی پہلے سے چل رہی تھی. جی سیف صاحب کیا کہتے ہیں؟ سیف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کے لیے جماعت اسلامی تیار ہے؟ آپ کیونکہ پہلے آپ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے الیکشنز نہیں رہے ہیں. آپ لوگ کراچی میں، اگر ہم کراچی کی بات کریں تو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، بیشتر بائی الیکشنز میں آپ نے امیدوار ہی نہیں کھڑی کی. آپ کا فوکس تھا صرف بلدیاتی الیکشن، میئر کراچی، دیٹس آل. تو اب کیا یہ فوکس بدل جائے گا؟ اب آپ جو ہیں وہ کراچی میں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بلدیاتی الیکشنز ہی بہتر ہیں؟ نہیں دیکھیے، ہم تو ہمیشہ سے کراچی میں الیکشن لڑتے رہے ہیں. الحمدللہ 2002 میں ہماری 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں اور ماضی میں بھی سیٹیں رہی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بیچ میں ہماری نمائندگی اسمبلیوں میں بہت کم ہوئی، لیکن الیکشن ہم نے الحمدللہ ہمیشہ لڑا. سر بائی الیکشنز میں آپ لوگوں نے بہت سے بائی الیکشنز ایسے کراچی میں رہے جس میں آپ نے امیدوار ہی نہیں کھڑے کیا. اصل میں بالکل بائی الیکشن کے متعلق ہماری ایک پالیسی ہے جماعت اسلامی کی. بائی الیکشنز عام طور سے کوئی خاص سود بند فائدہ نہیں ثابت ہوتے. بالعموم حکومتیں اس میں جو بھی کچھ کر کے لے لیتی ہیں سیٹیں، اور پیسہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے. اور آپ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح کے بائی الیکشن ہو رہے تھے کہ ایک صاحب جو ہیں 60 70 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے تھے. تو یہ الیکشن در الیکشن، تو ہم بائی الیکشن میں اس لیے ہم نے حصہ نہیں لیا. لیکن اب جو انتخابات انشاءاللہ تعالی ہوں گے، جماعت اسلامی اس میں بھرپور حصہ لگی، اس کی ہم بھرپور تیاری کر رہے ہیں. ہم دیکھیے ان انتخابات کو قوم کے لیے ٹریننگ کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اس میں حصہ لیتے ہیں، اپنا پروگرام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، پازیٹیو بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اصل میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو ہماری یہ بڑی جماعتیں ہیں نا، بدقسمتی سے ان کا ماضی اس معاملے میں اچھا نہیں رہا. آپ دیکھیے کہ جو چیز ان کی اختیار میں رہی ہے، بلدیاتی انتخابات، انہوں نے کبھی اس کو کرانے میں دلچسپی نہیں لی، حالانکہ آئینی تقاضا بھی ہے، قانون بھی ہے. آپ دیکھیے یہاں پر ہمارے سندھ میں 2.5 سال لیٹ انتخابات کرائے بمشکل، جبکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، ہائی کورٹ نے حکم دیا. تو ایک چیز تو انتخابات کا وقت پر ہونا ہے، وہ لازمی ہونی چاہیے، آئین اور قانون. لیکن دوسرا فیئر انتخابات، فیئر اینڈ فری انتخابات، جسٹ انتخابات. اگر اس میں بے ایمانی ہو، مینوپولیشن ہو، دھاندلی ہو، تو پھر ان انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح ان بلدیاتی انتخابات میں ان لوگوں نے کیا کہ جس طریقے سے. اچھا سر، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ کی جدوجہد کہاں تک پہنچی ہے؟ جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، میئر جو ہے نا. جی بالکل. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارا کیس ہائی کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے. اس کو ہم بھرپور طریقے پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہی ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. اچھا یہ دیکھیں، کامیابی ہماری یہ والی نہیں ہے کہ مرتضی وہاب کو ہٹا دیں. ہم مرتضی وہاب صاحب کو ہٹانا نہ ہٹانا کوئی چیز نہیں ہے. اصل بات یہ ہے
کہ کراچی کے لوگوں سے جو ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، انہوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیے، جس کو منتخب کرانا چاہا، جن پارٹیوں کے اتحاد کو 9 لاکھ ووٹ ملے، وہ بیچارے منہ دیکھتے رہ گئے، اور 3 لاکھ والا جو ہے وہ چکر چلا چلو کے جو ہے آ کر بیٹھ گیا. جس پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں، آپ نے جو ہے اس پارٹی کی سیٹیں کم کر دیں، اس کو جو ہے ایک ہی دن میں رات تک 11 سیٹیں کم کر دیں، اگلے دن اور 8-10 سیٹیں کم کر دیں پی ٹی آئی. تو یہ جو چکر بازی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے. دیکھیے اس سے کیا ہو رہا ہے کہ عوام کا، قوم کا اعتماد الیکشن کے پروسیس پر سے اٹھ جائے گا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوگی. یہ مایوسی جو ہے نا، اس کو اصل میں دیکھنا چاہیے، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اقبال خان صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح بھائی نے کہا کہ یہ عوام کا اعتماد چلا جائے گا. دیکھیں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر جماعت اسلامی کبھی کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ٹول پلازا کے بعد جماعت اسلامی کی مقبولیت ختم ہو جاتی ہے. تو صوبائی سندھ میں تو جماعت پلازا سے کراچی سے جاتے ہوئے ٹول پلازا کے بعد یا کراچی آتے ہوئے ٹول پلازا کے بعد؟ سر کراچی سے جاتے ہوئے ٹول پلازا کے بعد جو ہے جماعت اسلامی، کیونکہ وہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن جو ہے 2 مراحل میں ہوئے، تو ایک مراحل میں آپ نے جماعت اسلامی کا رزلٹ دیکھ لیا، دوسرے کا شور شرابہ تھا. یقیناً جماعت اسلامی کے لوگوں نے ووٹ لیے، کراچی کے لوگوں نے دوسری بڑی سیاسی جماعت اسلامی کو سیٹوں کے اعتبار سے جماعت اسلامی کو ووٹ دیے، اس بات کو مانتے ہیں. جماعت اسلامی کے ووٹ جو ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس بات کو بھی مانتے ہیں. لیکن سیٹوں کے اعتبار سے چونکہ میئر نے آنا ہوتا ہے تو اس کو اعتبار سے لحاظ سے آپ لوگوں کی اکثریت تھی اس وجہ سے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اقبال خان صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ رہے. ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.